سادہ لباس رکھتا ہے؟ یہ کون مستی میں سادہ لباس رکھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم. وقال الله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا طغى نساؤكم وفصل شابكم إلى آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اور اولو الازمان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں، اولو الازمان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں، سمندر کاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں. محترم حضرات، اسٹیج پر جلوہ فروز حضرات علماء کرام، محترم سامعین، آج کا یہ اجلاس اور ہم سب کی اس میں شرکت باعث سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ یہ اجلاس ہم سب کے لیے مفید اور نافع ہے. صرف سننا نہ ہو، اس پر عمل پر ہو. مثل مشہور ہے: جہالت کے سمندر سے علم کا ایک قطرہ بہتر ہے. جہالت کے سمندر سے علم کا ایک قطرہ بہتر ہے، اور علم کے سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے. اس لیے جب تک عمل ہے، عمل کر رہے ہیں، زندگیوں میں سنت رسول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہے، اوامر پر عمل ہے، نواہی سے اجتناب ہے، آپ زندگی گزاریں گے اور آپ کی صبح و شام ہوگی، آپ کی لیل و نہار بڑے ہی باعث برکت ہوگے، اور اس کا اثر آپ اپنی زندگی میں خود محسوس کریں گے. اس لیے اگر زندگی میں عمل نہ ہو تو وہ زندگی بیکار ہے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان کہا ہی جاتا ہے کام کرنے والے کو، اطاعت و فرما برداری کرنے والے کو. جہاں پر حکم ہوا وہاں جھک کے، اور جہاں پر منع ہوا وہاں سے رک کے، یہ مسلمان ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کے اندر صاف طریقے سے بیان فرما دیا: جو ایسا کرے وہ پکا مسلمان نہیں ہے. وہ ایسا مسلمان جس کی تکلیفوں سے لوگ محفوظ نہ ہو، وہ مسلمان جس کی ایذاؤں سے لوگ محفوظ نہ ہو، وہ مسلمان جس کی تکلیفوں سے لوگ محفوظ نہ ہو، وہ پکا مسلمان نہیں ہے. وہ شخص جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ آسودہ ہو کر کے سو جائے، وہ پکا مومن نہیں ہے، وہ پکا مسلم نہیں ہے.
پکا مسلمان نہیں ہے، وہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ احادیث کے شمار ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں لیس منا، فلاں کا شمار ہمارے سے مت کرنا، اس لیے کہ اس کے چہرے پر داڑھی بھی ہے، دیکھ لینا، وہ چلنے پھرنے میں آپ کو مسلمان تو نظر آئے گا، لیکن اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم مکمل طریقے سے اس فہرست میں شامل ہیں، اس فہرست میں ہم داخل ہیں، مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا شمار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو ایسے غلط کام کرنے والے ہو، جو اطاعت و فرمانبرداری سے رخ موڑنے والے ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی حکم دوری کرنے والے ہو، ان کو پکا مسلمان مت سمجھنا۔ جو دھوکہ دینے والے ہو، جھوٹ بولنے والے ہو، چغلی کرنے والے ہو، غیبت کرنے والے ہو، لگائی بجھائی کرنے والے ہو، پاک و صاف کرنے والے نہ ہو، نمازوں میں پابند نہ ہو، روزے کی ادائیگی کرنے والے نہ ہو، زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہو، استطاعت کے باوجود وہ حج نہ کرتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے لیکن وہ اپنے مال میں سے خرچ نہ کرتے ہو، وہ صاحب ثروت ہو لیکن ان کی ثروت ان کے علاوہ کسی اور کے کام نہ آئے، وہ مستطیع ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے لیکن اس سے دوسروں کو فائدہ نہ ہوتا ہو، اس کا شمار مکمل مسلمانوں میں سے مت کرنا۔ بے شمار احادیث ہے، ایک احادیث کو اگر بیان کیا جائے، ایک فرمان کو نقل کیا جائے، بڑی طویل اور لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ فرمایا فلان لیس منا، کہیں فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کرے وعدہ خلافی کرنے والے، اس کا شمار سچے مسلمانوں میں سے نہیں ہوتا ہے۔ وہ وعدہ خلافی کرنا وہ آپ کے قول سے ہو، وہ آپ کے عمل سے ہو، وہ آپ کے کردار سے ہو، وہ آپ کے گفتار سے ہو، اس کا تعلق آپ کے رفتار سے ہو، جس بھی طریقے سے ہو، اس کا شمار پکے مسلمانوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں گئے، دیکھا کہ ایک صاحب گیہوں بیچ رہے ہیں، غلہ بیچ رہے ہیں، جب اس نے ہاتھ لگایا اوپر کا سوکھا تھا لیکن نیچے کا جو غلہ تھا وہ گیلا تھا، وہ تر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا معاملہ کر رکھے ہو، یہ کیسے فروخت کر رہے ہو، دھوکہ دے کر کے بیچتے ہو، یہ دیکھو اوپر کا حصہ سوکھا ہے اور اندر کا حصہ تر ہے، جو خریدنے آئے گا اوپر کا حصہ دیکھ کر کے خریدے گا، جب وہ گھر جائے گا اس کو دیکھے گا تو اس کے ساتھ جھوٹ اور دھوکہ ہوگا۔ سنو، انہوں نے کہا کہ بارش ہو گئی تھی، یہ پانی گر گیا تھا، یہ بھیگ گیا، کہا واہ تمہارے اس پر پانی کا گرنا اتنا عقل مند، وہ پانی بھی تھا، اس نے اوپر کے حصے کو تر نہیں کیا، نیچے کے حصے کو اس نے گیلا کر دیا، نیچے کے حصے کو اس نے بھگا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو تاجرہ کی جماعت، تاجرہ کا بہت اونچا مقام ہے، تو سچے تاجر ہو، جو ہمارے غیر تاجر ہو، جو صحیح معاملے کرنے والے ہو، اپنے خرید و فروخت میں جھوٹ نہ بولتے ہو، ورنہ آج تو یہ بہت عام بات سی ہو گئی ہے کہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اگر ہم جھوٹ نہ بولے ہماری تجارت نہیں چلے گی، اگر ہم جھوٹ نہ بولے ہماری تجارت ترقی نہیں کرے گی، اگر ہم جھوٹ بول کر معاملہ نہ کرے ہماری دکان آگے نہیں بڑھے گی۔ سنو، اگر جھوٹ بول کر تجارت کرو گے اور یہ سوچ کر کہ جھوٹ بولنے سے نفع ہوگا، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں تمہارے پاس پیسوں کا انبار لگ جائے لیکن اس کا انجام ہلاکت ہے، اس کا انجام بربادی ہے، اس کا انجام فنا ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان الصدق یغنی والبیع، سچائی میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ اگر جھوٹ بول کر کے معاملہ کرو گے تو اس کا انجام تباہی بربادی ہے۔ اور سنو اور سبق حاصل کرو، تم تو اچھی چیز بیچنے والے کرانے کی دکان پر بیٹھ کر لوگوں کے رضا کے لیے فراہم کی جانے والی
خرید و فروخت کرتے ہیں، جو ان کے لیے تقویت کا باعث ہوتے ہیں، جو ان کے لیے تغذیے کا باعث ہوتے ہیں، جس کے کھانے سے ان کے اندر وہ طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے، اور ایک کتے والا جس کا کھانا اگر انصاف کے ساتھ دیکھا جائے اور غور کیا جائے، اس کا کھانا تو دور، اس کو ہاتھ میں لینے سے ممکن آتی ہے، لیکن جب وہ اپنے اس پروڈکٹ کا پرچار کرتا ہے، اس پروڈکٹ پر وہ صاف لکھ دیتا ہے اس کے استعمال کرنے سے کینسر ہوتا ہے، اس کے استعمال کرنے سے بدن خراب ہوتا ہے، اس کے استعمال کرنے سے منہ میں بدبو آتی ہے، اس کے استعمال کرنے سے اندر کا نظام گڑبڑ ہوتا ہے، اس کے باوجود آج تک نہیں یہ دیکھا کہ فلاں کمپنی بند ہو گئی ہو، اس لیے کہ اس نے سچ بول دیا تھا، اور آج ہر نوجوان اس کا دیوانہ بنا ہوا، ہر نوجوان اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور بڑے فخریہ انداز میں اس کو استعمال کرتا ہے، کہ جھوٹ یا سچ بولنے سے تجارت کے ساتھ بازاری کا شکار ہو جاتی ہے، تجارت بند ہو جاتی ہے، اگر سچ بولنے سے تجارت بند ہو جاتی تو نقصان کا اپنے پروڈکٹ پر لیبل لگا کر وہ بیچتا ہے، لیکن وہ بند نہیں ہوتا۔ مسلمانوں میں ایمان اور عقیدے کی کمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یہ پختگی حاصل نہیں ہے، عقیدہ اور ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارے آج اس کے تعلق سے صحیح نہیں ہے، اگر صحیح ہوتا تو سینہ ٹھوڑ کر کہتے پوری دنیا کے لوگوں ایک طرف اعلان کرتے رہو، لیکن میرے نبی کا یہ فرمان ہے، میرے محبوب کا یہ فرمان ہے، میرے محبوب کا یہ حکم ہے، تجارت کرو سچ بات کر کے کرو، تجارت کرو صحیح طریقے سے کرو، تجارت کرو آپ دول میں کبھی مت کیا کرو، یہ مت سوچو کہ چلو ہمارے پاس ایک گاہک آیا ہم نے اس میں سے تھوڑی سی کٹوتی کر لی، یاد رکھو تھوڑی سی کٹوتی کر لینا آپ اپنے اعتبار سے خوش تو ہو جائے، آپ اپنے غلے کے اندر 2-4 روپے کا اضافہ تو کر لو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ان کے لیے بڑی تباہی اور بربادی ہے، ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے، ان کے لیے جہنم میں غیر کا طبقہ ہے، جو لوگ جب معاملہ کرتے ہیں جب لینے کی باری آتی ہے تو مکمل لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں کٹوتی کرتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں کمی کرتے ہیں، اور آپ یاد رکھیے گا کہ آپ اگر کٹوتی کر رہے ہو اور اس طریقے سے آپ ڈنڈی مار رہے ہو تو وہ دن دور نہیں جب آپ کی دکانوں پر آج بھیڑ ہو، کل کے دن آپ بیٹھ کر گاہکوں کا انتظار کریں کہ میری دکان پر آئے اور 2-4 روپے کا سودا خرید لے، اس لیے کہ جھوٹ میں دھوکے میں کبھی برکت نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ وہ بے برکتی کا شکار ہوتے ہیں۔ بہرحال باہر یہ کر رہا تھا کہ آج کا یہ اجلاس، یہ معاشرے کی اصلاح، سماج کی فول و فلاح، سماج کے اندر کس طریقے سے ایسا ماحول پیدا ہو جائے، سماج کے اندر کس طریقے سے ایسی رونق واپس آ جائے، ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ کوئی چلے تو اس کی عزتوں پر کوئی حملہ کرنے والا نہ ہو، کوئی چلے کوئی نکلے تو اس کے دامن کو داغدار کرنے والا کوئی نہ ہو، وہ چلے تو اپنے جان اور مال اور عزت و آبرو کو محفوظ سمجھے، اگر کوئی اپنے گھر سے باہر چلا جائے تو اس کے گھر کی سامان، اس کے گھر کی اشیاء محفوظ ہو، اس طریقے کا ایک ماحول اور اس طریقے سے سماج کے اندر بہتری اور خیر آ جائے، یہ اسی کے تعلق سے ایک لاہ عمل طے کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام ہے۔ یہ آج کا یہ پروگرام صرف اس لیے نہیں ہے کہ چلو وہ 2-4 گھنٹے کا پروگرام ہے، اس پروگرام میں ہم بیٹھ گئے، مقررین نے اپنے باتیں رکھ دی، ہم آئے اور خواب خرگوش میں مست ہو کر کے جب تک کی چاہا سو گئے، نہیں، یہ اس لیے ہے کہ یہاں پر بتائی جانے والی باتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا جائے اور اس کو اپنی زندگی میں اتار لیا جائے اور اس پر عمل کرنے کی حد الامکان کوشش کی جائے، اور صرف اس پنڈال تک، جس پنڈال کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، یہاں سے جائے تو یہاں کی بات یہی پر رکھتے، یہ بڑی ناسپاسی ہوگی، بڑی ناشکری ہوگی، بڑی ناقدری ہوگی اگر ہم نے اس کو یہی پر رکھ دیا۔ ہم غور تو کریں، ہم تو سوچیں کہ
کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، تو مسلمان ہونے کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم یہ صرف اپنی زبان سے یہ دعوے کر لیں دنیا کا سب سے بہترین مذہب اسلام ہے، دنیا میں آنے والی تمام امتوں میں سب سے بہترین امت وہ امت محمدیہ ہے، ہم سے بہتر مذہب رکھنے والا کوئی نہیں، ہم سے بہتر تعلیمات رکھنے والا کوئی نہیں، ہم سے بہتر احکامات رکھنے والا کوئی نہیں، لیکن جب عمل کی باری آئے ہم اس میں زیرو ہو۔ قرآن نقل کرتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ۔ ان لوگوں کی مثال کہ جن کو تورات دی گئی، جنہیں تورات کو مکلف بنایا گیا کہ اس کے احکامات پر تمہیں عمل کرنا ہے، ثم لم يحملوها، انہوں نے اس کو ٹھنڈے دماغ سے نہیں لیا، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کو اس طریقے سے چھوڑ دیا۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس گدھے پر چند کتابیں لگی ہوئی ہو، جس گدھے پر کتابوں کا ایک انبار ہو، جس گدھے پر تعلیمات کا ایک بوجھ لگا ہوا ہو، جس طریقے سے اس گدھے پر وہ بوجھ لدے ہونے سے اس کی فضیلت میں اضافہ نہیں کرے گا۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اسلامی تعلیمات کو نہیں اپنایا، اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، تو یاد رکھیے جس طریقے سے اس گدھے پر کتابیں لگی ہوئی ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اسی طریقے سے ہم سے مسلمان ہو گئے کیا ہم کو کوئی فائدہ دے گا؟ کیا اس لیے ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے چلیے ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے چلیے ہم مسلمان ہو گئے؟ ارے اگر اسلام ملا ہے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے، تو منت منع کی خدمت سلطان ہمیں کنی منت شناس کی عزو خدمت بداشت، یہ احسان مت جتنا کہ میں مسلمان ہوں، یہ احسان مت جتنا میں اسلام کا پیروکار ہوں، اس بات کا احسان مان کہ اللہ نے تجھ کو مسلمان بنا کر کے رکھا ہے۔ واللہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہیں اللہ اسلام دے دیتا، جنہیں اسلام میں داخل کر دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، صرف یہ ڈنڈا مت پیٹو، یہ ڈھنڈورا مت پیٹو کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ مسلمان والے اعمال بھی کرو، اسلامی تعلیمات کو اپناؤ، اسلامی تعلیمات کو جس وقت اپنا لو گے، اسلامی تعلیمات پر جس وقت عمل پیرا ہو جاؤ گے، اور ہر شخص یہ عزم کر کے کھڑا ہو کہ میرا جو کچھ بھی ہو لیکن کبھی بھی میں اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا، اور میں کبھی بھی اس سے آگے نہیں بڑھوں گا کہ میرے اسلام کے حدود سے باہر قدم پڑتا ہو، میرے اسلام کے حدود سے قدم باہر پڑتا ہو، جو ہو سو ہو، میرا باپ ناراض ہوتا ہے ہو، میرا خاندان ناراض ہوتا ہے ہو، میرے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں ہو، اس طریقے سے یہ عزم اور یہ ارادہ کر کے اٹھو اور قرآن کریم پڑھ لو۔ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں تو دو حضرات انبیاء کرام ایسے ہیں جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، یہ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہ دو انبیاء کرام ہیں جن کے تعلق سے فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، یہ پہلا اسوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ ایک دوسرا اسوہ لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ تمہارے لیے بہترین اسوہ۔ ان دو حضرات انبیاء کرام کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ یہ تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، یہ تمہارے لیے معیار ہے، یہ تمہارے لیے اصل ہے، ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین سبق ہے۔ اس سے اپنے آپ کو آگے نہ کرنا، اس سے اپنے آپ کو نہ نکالنا، اگر اس میں رہو گے تو کامیاب رہو گے، اس میں رہو گے فوز و فلاح سے ہمراز رہو گے، فوز و فلاح پر فائز رہو گے۔ لیکن یہ پتہ کیسے چلے گا ہمیں کرنا کیا ہے، یہ
پتہ کیسے چلے گا ہمیں کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے؟ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں ان چیزوں کو اپنانا ہے؟ ہمیں پڑھنا پڑے گا اسلام کو، ہمیں پڑھنا پڑے گا اسلامی تعلیمات کو، ہمیں حاصل کرنا پڑے گا اسلامی احکامات کو کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اور آج کا یہ اجلاس اس مدرسے سے منسلک مدرسے کے اساتذہ نے محنت کر کے بالخصوص مولانا سلامت اللہ صاحب اور ناظم مدرسہ حاجی نثار احمد صاحب نے جو کوششیں کر کے اور انتھک جدوجہد کر کے ایک پروگرام سجایا اور رچایا اور بسایا ہے، یہی بتلانے کے لیے کہ اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو سب سے پہلے علم حاصل کر لو، معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تعلیم کو عام کر لو، اور کوئی بھی شعبہ ایسا نہ چھوٹے جس میں تمہاری ترجمانی نہ ہو۔ تم تمام شعبوں میں ترجمانی کر لو لیکن اسلام میں ترجمانی نہیں۔ اسلام کا مکمل تمہیں نمونہ بننا ہے، اسلام کا تمہیں مکمل آئیڈیل بننا ہے، اسلامی تعلیمات کا تمہیں مجسمہ بننا ہے کہ جب تم چلو تو اس طریقے سے انگلیاں اٹھے کہ دیکھو یہ جا رہا ہے، اسلام پڑھنا چاہتے ہو اس کے کردار کو دیکھ لو، اسلامی تعلیمات کو دیکھنا چاہتے ہو اس کے اخلاق کو دیکھ لو، اسلامی تعلیمات کو جاننا چاہتے ہو اس کے معاملات کو دیکھ لو، کس طریقے سے سویا جاتا ہے، کس طریقے سے بیدار ہوا جاتا ہے، بھلا کی زندگی کو دیکھ لو۔ اس طریقے سے ہر ایک کو بننا ہے، اور جب اس طریقے پر آئیں گے تبھی معاشرے کی اصلاح ہوگی، اور یہ حاصل ہوگا ان ڈوریوں پر اور چٹائیوں پر بیٹھ کر درس دینے والے وہ حضرات علماء کرام، یہ حضرات علماء کرام کا ہم پر بے انتہا احسان ہے، ہم پر یہ ہم نہیں کریں کہ یہ سامنے سنے ہیں، خود مجھ پر بھی اور تمام لوگوں پر ان حضرات علماء کرام کا اتنا احسان ہے کہ اگر پوری زندگی ہم ان کے احسانات کا شکریہ